لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ شہر عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ ناظرین اور مؤمنین کو علم ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں۔ ہو سکتا ہے یہ موضوع ایسا ہو جس پر پہلے گفتگو عام طور پر نہ کی گئی ہو، لیکن اگر یہ مہینہ یقیناً اس چیز کا حامل ہے کہ اس کا استقبال کیا جائے تو ہمیں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم اس مہینے کا استقبال کیسے کریں۔ تو کل بھی رسول اسلام نے جو ارشاد فرمایا، جو رسول اسلام کا خطبہ ہے، انہوں نے اس مہینے کے آغاز سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں انہوں نے اس مہینے کی اہمیت بتائی۔ آپ کے لیے، آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے معنی کیا ہیں، اس کے میننگ کیا ہیں، کیونکہ ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے اور جس چیز کا ہم استقبال کر رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں، اس کو جانتے ہی نہیں تو کس طریقے سے ویلکم کریں گے۔ ایک کوئی انسان آ رہا ہے، اگر ہم اس انسان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، کوئی استاد ہے کسی یونیورسٹی کا، تو وہ استاد آیا، ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی اپنے آرام سے بیٹھے رہیں گے، وہ استاد آ کر کھڑا رہے گا، ہم کوئی اس کو اہمیت نہیں دیں گے۔ لیکن جب ہمیں معلوم ہوگا کہ استاد ہیں اور ان کی اہمیت ہے تو ہم ان کا استقبال کریں گے، ویلکم کریں گے، کیونکہ ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے بارے میں اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک کا ہم استقبال نہیں کر سکتے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے اور اس مہینے کے بارے میں پیغمبر اسلام نے، معصومین نے کیا فرمایا ہے، تو اگر ہمیں معلوم ہوگا تو ہم استقبال کریں گے، معلوم نہیں ہوگا تو ہم اس کا استقبال، ویلکم نہیں کر پائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اس لفظ رمضان کے مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ کیا صرف اس لیے ہے کہ ہم روزے رکھیں؟ روزے رکھنے کا مطلب صبح سے شام تک بھوکے رہیں اور شام کو افطاری کریں اور نماز جماعت میں شرکت کریں اور مسجد میں جا کے افطاری ہو تو صحیح سے افطاری کریں، اور اب تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے ذہن میں ایک تصور تھا، یہ کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ لائیو چل رہی ہے تو آپ ملاحظہ فرمائیں، تصور ہمارے ذہن میں یہ تھا اس مہینے کا۔ لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو تمہاری طرف آ رہا ہے، جو کل ارشاد فرمایا گیا، برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ ہے۔ اس میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، مغفرت ہے۔ اب یہ ایک مسلمان، ایک مومن کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ کس طریقے سے اس برکت و رحمتوں سے استفادہ کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، کس طریقے سے اس رحمت، برکت اور مغفرت سے استفادہ، فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ روایات میں ہے کہ کم من صائم لیس من صیامہ الا الجوع والظما۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جن کا روزہ صرف بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہوتا۔ یقیناً بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو شام تک تڑپ جاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں کب وقت ہو، اور جب گھڑی آتی ہے افطار سے پہلے تو پہلے گھنٹے کے حساب سے گنتے ہیں، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، پھر منٹ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سیکنڈ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کہ یہی اس کا استقبال ہے، یہی حقیقت ہے؟ نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا یہ مہینہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین مہینہ ہے، افضل الشہور، اس سے بہتر مہینہ اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، پیغمبر اسلام یہیں پہ خاموش نہیں ہوئے، اس کے دن جو ہیں بہترین دن ہیں، اور اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، اور اس کی گھڑیاں یعنی ہر گھنٹہ، ہر ساعت، ہر آن بہترین ساعت ہے جس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔
تو آخر اس کے معنی کیا ہیں؟ رمضان المبارک کے معنی کیا ہیں؟ روایات میں بھی ہے، لغت میں بھی ہے۔ رمضان کو توجہ دیجیے گا، بعض ڈکشنریز میں اور جس کی تائید کی علماء نے رمضان، کیونکہ عربی میں ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، ہر لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، جیسے انگلش میں پلینگ، پلیڈ، یہ دو لفظ ہم نے آپ کو بتائے، لیکن اس کا اصل روٹ ورڈ کیا ہے؟ پلے، یہ پلے سے دونوں بنا ہے، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، اسی طریقے سے عربی میں بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ تو رمضان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ رمضان کن حروف سے بنایا گیا ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ یہ رمضان سے ہے، اس کا معنی گرمی کی شدت کے ہیں۔ لغت میں بیان ہوا رمضان سے ہے، اس کے معنی پہلے معنی گرمی کی شدت کے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس میں انسان پیاس، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا گیا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اس کے معنی جو ہیں وہ رمیز کے ہیں۔ رمیز اس بارش کو کہتے ہیں جو گرمیوں کے بعد پتجھڑ کے موسم سے پہلے ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اس کا رمضان المبارک سے کیا تعلق ہے جو علماء نے بیان کیا۔ وہ بارش جو گرمی کے مہینے کے بعد، گرمیوں کے بعد پتجھڑ کے موسم سے پہلے ہوتی ہے، اس کو رمیز کہا جاتا ہے، اسی سے رمضان بنا۔ کہا اس لیے کہ جب بندہ اس مہینے میں عبادت کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہے، تو اس کے گناہ اسی طرح سے جھڑ جاتے ہیں اس ماہ رمضان المبارک کی برکت سے، جس طرح سے پتجھڑ میں بارش کے ذریعے سے پیڑوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسرے معنی یہ بتائے گئے کہ جب رمضان، تیسرے جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ رمضان ہے۔ تیسرے معنی کیا ہے رمضان؟ اس کے معنی کیا ہے؟ کہا دو پتھروں کے درمیان کسی نیزے کو رکھ کر ان پتھروں کے اوپر کوئی چیز مارنا تاکہ وہ نیزہ نرم ہو جائے۔ یہ نرم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ نرم ہو جائے۔ کہا اسی لیے اس ماہ رمضان کو رمضان کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے اس مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے، اس کی مغفرت طلب کر کے، اس کی اطاعت کر کے اتنا اس کا دل نرم ہو جائے کہ وہ اللہ کی بندگی کے لائق بن جائے۔ یہ ہے اس مہینے کی حقیقت، جو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بھوکا رہنا اور افطار کا انتظار کرنا اور اس کے بعد افطار کا صحیح سے اہتمام کرنا، یہ اس کے حقیقی معنی نہیں۔ حقیقی معنی یہ ہیں کہ انسان اس میں اس طریقے سے گناہوں سے پاک ہو جائے کہ جس طریقے سے پتجھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں، اس طریقے سے اس میں گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور انسان عبودیت کے لائق ہو جاتا ہے، بندگی کے لائق ہو جاتا ہے، دل اس کا اتنا نرم ہو جاتا ہے عبادت کر کے کہ وہ انسان کی اللہ کی بندگی کر سکے۔ اس لیے کہ انسان بہت سے مواقع پر بھوکا نہیں رہ سکتا، پیاسا نہیں رہ سکتا، زبان کو اپنی نہیں روک سکتا، کانوں کو اپنے نہیں روک سکتا، آنکھوں کو اپنی نہیں روک سکتا ہے گناہوں سے، لیکن جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو اس مہینے کے احترام میں کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ زبان سے گناہ نہ ہو، آنکھ سے گناہ نہ ہو، کان سے گناہ نہ ہو، ہاتھ پیروں سے گناہ نہ ہو۔ جب ایک مہینہ اس لائق ہو جائیں اللہ کی اطاعت کر کے تو دل میں اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی انسان اللہ کی عبادت کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ اب آپ توجہ دیجئے، یہ معنی ہے صرف ماہ رمضان المبارک کے، اور ایک کچھ روایتیں ہیں جو معصومین نے اس میں بیان کی ہیں۔ اچھا، توجہ اس چیز پر دینی ہے کہ جو معصومین بیان کر رہے ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم سنتے تھے، کہتے تھے رمضان آ رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، رمضان چلا گیا ہے۔ یہ غور کیجئے گا، یہ ہم الفاظ اس طریقے سے استعمال کیا کرتے تھے، لیکن معصومین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور امام موسی کاظم علیہ السلام سے، دونوں نے روایت کی ہے۔ کتاب ہے الکافی، جسے ہم اردو زبان میں اصول کافی کہتے ہیں، آپ حضرات اس سے واقف ہو گئے۔ کتاب ہے اصول کافی، 4 جلد میں صفحہ نمبر 69، یعنی صفحہ نمبر 69، اس پہ 2 روایتیں بیان کی گئی ہیں، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور امام
موسی کاظم علیہ السلام نے بیان کیا کہ رمضان المبارک کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو پہلی حدیث یہ بیان ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ لا تقولوا رمضان کو رمضان مت کہو، رمضان کا ایسے نام مت لو جیسے ہم عام لوگوں کا نام لیتے ہیں۔ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَر رمضان، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ رمضان کیا ہے، تو اس لیے ایسے نام نہ لو جس طریقے سے نام لیتے ہو۔ رمضان نہ کہو، خالی رمضان نہ کہو۔ وَلَكِن تَقُولُوا شہر رمضان، اس کو کیا کہو؟ شہر رمضان کہو، صرف خالی اس کا نام نہ لو جو ہمارے زبان میں کہتے ہیں ماہ رمضان یا ماہ رمضان المبارک یا رمضان المبارک، تو اس کا خالی ہم نام نہ لیں۔ کیوں نہ لیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اس کا صرف نام نہ لیں؟ فَإِنَّ رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی، رمضان جو ہے اللہ کے اسماء میں سے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کی روایت اصول کافی یا کتاب الکافی میں 4 جلد میں صفحہ نمبر 61 پر بیان کی گئی کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے اس کا اس طریقے سے نام نہ لو۔ تو سوال ہوتا ہے کہ رمضان کے معنی جو ہم نے شروع میں بیان کیے، کہیں اس روٹ ورڈ سے ہے جہاں گرمی کی شدت کے معنی میں ہے اور رمضان میں پیاس بھوک کی شدت ہوتی ہے، کہیں معنی ہے اس کے پتجھڑ کے جو پتے جھڑتے ہیں بارش کے معنی میں ہے، جو پتجھڑ سے پہلے ہوتی ہے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ جس طریقے سے گناہوں سے ہمارے روح سے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ اور تیسرے معنی کسی نیزے کو پتھر کے درمیان رکھ کر نرم کرنے کے، اسی طریقے سے ماہ رمضان میں سختی کے ساتھ عبادت کریں تاکہ اللہ کی عبودیت کے لائق ہو جائے اور انسان کا دل نرم ہو جائے کہ اللہ کی عبودیت اور اللہ کی بندگی کو وہ انجام دے سکے۔ تو کہا رمضان اللہ کا نام ہے، تو اس کے کیا معنی ہیں؟ کہ رمضان اللہ کے نام کے معنی میں کس معنی میں ہے؟ مطہر کے معنی میں ہے۔ مطہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو پاک کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ جب انسان اس مہینے میں اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور یہ سب آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا 9واں مہینہ ہے کہ جس میں ہم عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ پھر امام نے آگے فرمایا، جب یہ کہا کہ رمضان کو رمضان نہ کہو بلکہ شہر رمضان کہو، پھر امام علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، امام موسی کاظم علیہ السلام نقل فرماتے ہیں آگے روایت کو کہ یہ اللہ کا نام ہے، اس کو رمضان نہ کہو بلکہ رمضان المبارک کہو۔ جعلہ اللہ مثلا وعیدا، اللہ نے اس کو مثل قرار دیا ہے، مثال قرار دیا ہے، دوسرے الفاظ میں رول ماڈل قرار دیا ہے اور عید قرار دیا ہے۔ جیسا کہ جناب عیسیٰ کو اللہ نے قرآن میں کہا وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے جناب عیسیٰ کو رول ماڈل قرار دیا ہے۔ تو 2 لفظ 2 معنی قرآن مجید میں رمضان کے قرآن مجید کے بعد اور روایات کے بعد جو معصومین کی روایت ہے اس میں بیان کیے گئے رمضان کے، کہ اس کو رمضان نہ کہو بلکہ شہر رمضان کہو، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور اللہ نے اس کو مثل یعنی رول ماڈل اور مثال اور عید قرار دیا ہے۔ مثل کسے کہتے ہیں؟ یعنی عبادت اور بندگی کی رول ماڈل ہے۔ اگر انسان واقعاً دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں سال بھر عبادت کرنی چاہیے، تو جس طرح سے اس نے اس مہینے میں عبادت کی ہے وہی اس کا حق بنتا ہے کہ سال بھر اس کی عبادت کرے۔ اس مہینے میں انسان کوشش کرتا ہے کہ زبان سے گناہ نہ کرے، آنکھ سے گناہ نہ کرے، کان سے گناہ نہ کرے، ہاتھ پیروں سے گناہ نہ کرے، دوسروں کا احترام کرے، غریبوں ناداروں کو پہنچائے۔ تو جب یہ مہینہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے تو ہمیں تمام مہینوں میں بھی اسی طرح سے رہنا ہے تاکہ ہم دوسرے مہینوں میں بھی تمام گناہوں سے، ان گناہوں سے محفوظ رکھیں اپنے آپ کو جس طرح سے ماہ رمضان میں رکھتے تھے، جس طرح سے ماہ رمضان میں عبادت کرتے تھے دوسرے مہینوں میں بھی ایسی عبادت کی جائے۔ اس لیے مثل ہے۔ اور عید، اس کو کہا کہ دوسرا یہ عید ہے۔ عید کیا ہوتی ہے؟ کہا محل و سرور الاولیاء، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی خوشی کا دن ہوتا ہے عید۔ ہمارے کائے کا دن ہوتا ہے ماہ رمضان، کیا ایام ہوتے ہیں، بعض افراد کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں، سیستائیں صاحب کا مسئلہ ہے تو بعض افراد کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ ہمارے اوپر فٹ بیٹھ جائے اور ہم روزہ
نہ رکھیں، بلکہ وہ مسئلہ انشاءاللہ بیان ہو چکا ہے، سب تک پہنچ چکا ہے، جس کے پاس نہ پہنچا وہ مجھے میسیج کر سکتا ہے، میں اس کو وہ مسئلہ بھیج دوں گا، یا علماء اس میں ہیں جو ہماری تائید کر رہے ہیں ان سے وہ دریافت کر سکتے ہیں۔ تو عید ہے جو اولیاء خدا کے سرور خوشی کا دن ہے عید، تو اس کو کہا گیا ماہ رمضان کو کہ اللہ نے اس کو مثل رول ماڈل بنایا ہے عبادت کا، اور عید بنایا ہے۔ عید کیا ہے؟ یعنی اولیاء خدا خوش ہوتے ہیں کہ وہ مہینہ آ گیا کہ جہاں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، جہاں اللہ سے قریب ہونا ہے۔ اس کو امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا میں بھی بیان کیا اس رمضان کی فضیلت کو۔ تو یہ فضیلت ہے ماہ رمضان کی، کہا کہ یہ عید ہے، جہاں وہ موقع ہے جہاں اللہ کے ولی خوش ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہمیں رمضان مبارک کے آتے ہوئے خوشی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ احساس ہو رہا ہے، یہ لگ رہا ہے کہ اب ہمیں روزے رکھنے پڑیں گے، ہمیں پریشانی ہوگی، ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم رمضان المبارک کے نہ معنی تک پہنچے ہیں، نہ مفہوم تک پہنچے ہیں، نہ حقیقت تک پہنچے ہیں۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو یقیناً کبھی بھی اس مہینے کو ترک نہ کریں گے، اور کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کی جائے، اس لیے کہ اللہ کے اولیاء اس میں خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کے اولیاء نہیں ہیں تو یقیناً اس میں خوشی نہیں ہوگی۔ تو عید قرار دیا۔ دوسری عید کیا ہے؟ دوسرے معنی کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، جو نہج البلاغہ میں کلمات قصار نمبر 425 کے بعد متن میں 428 نمبر پر بیان ہوا کہ ہر وہ دن جس دن امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ دن جس دن اللہ کی معصیت نہ کی جائے وہ عید ہے۔ تو اب آپ توجہ لیجیے ماہ رمضان المبارک کا، کہ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو رول ماڈل قرار دیا ہے سال بھر کی عبادت کا، جیسے ماہ رمضان میں عبادت کرتے ہو ایسی سال بھر تک عابد رہو۔ ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان میں، اب تو اس ٹائم لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ورنہ ماہ رمضان میں مسجدیں بھری ہوں، ماہ رمضان میں قرآن مجید پڑھنے والے زیادہ ہوں، اس کے بعد نہ قرآن کھول کر دیکھ رہے ہیں، نہ مسجدوں میں جا رہے ہیں۔ ماہ رمضان میں صدقہ خیرات کرتے تھے، دوسرے مہینوں میں بالکل بھول گئے ہیں۔ ماہ رمضان میں کوشش کرتے تھے کہ زبان سے، کان سے، آنکھ سے گناہ نہ ہو، دوسرے مہینوں میں کر رہے ہیں۔ نہیں، کہا یہ مثل ہے، یہ رول ماڈل ہے، اس کو رول ماڈل بناؤ، دوسرے مہینوں میں بھی ایسی عبادت کرو۔ اور عید ہے یعنی اولیاء خدا اس میں خوش ہوتے ہیں اللہ کی عبادت سے، اللہ کی آزمائشوں سے۔ وہ سوال نہیں کرتے کہ پروردگار روزہ کیوں واجب کر دیا، ہمیں بھوکا کیوں رہنا ہے، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ انہیں خوشی ہوتی ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ رمضان صرف بھوک پیاس کا نام ہے، وہ سوال کرے گا کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، بھوکے کیوں ہیں، پیاسے کیوں ہیں۔ لیکن جو ماہ رمضان کی حقیقت سے واقف ہے، جو جیسے بیان کیا گیا اس میں، تو یقیناً وہ کبھی بھی سوال نہیں کرے گا جب اسے لگے گا کہ یہ عید ہے۔ عید کا مطلب ہر وہ دن جس دن گناہ نہ کیا جائے۔ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جہاں ہم کوشش کریں کہ اس میں گناہ نہ کریں۔ تو امام نے اس کے بارے میں فرمایا، امام زین العابدین علیہ السلام نے، کہ الحمدللہ الذی جعل من تلک السبل شہر، کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ راستہ عطا کیا، شہر رمضان، ایسا مہینہ دیا جو رمضان، شہر الصیام، سیام کا مطلب ہے صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، امساک، جس میں ہم بچ سکتے ہیں زبان کے گناہ سے، کان کے گناہ سے، آنکھ کے گناہ سے، یہ ایسا مہینہ دیا۔ و شہر الاسلام، اسلام کا مہینہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ ایسا مہینہ ہے جب ہم اللہ کے سامنے تسلیم ہو سکتے ہیں، جب انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ ہم کس کے لیے بھوکے ہیں، کس کے لیے پیاسے ہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے 4 دن بھی پیاسا رہ سکتا ہے، 4 دن بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اس کے لیے ایک وقت معین کیا۔ شہر الاسلام، تسلیم ہونے کا مہینہ ہے۔ شہر الطہور، جہاں پاک ہونے کا مہینہ ہے، گناہوں سے پاک ہونے کا مہینہ ہے۔ وہ شہر التمہیز، تمہیز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح سے پاک ہو جائیں کہ دوبارہ ہماری طرف وہ نجاست نہ آئے۔ تو بارگاہ الہی میں ہماری یہی دعا ہے کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں توفیق دے کہ جس طریقے سے تیرے نبی نے یا علماء نے رمضان کے معنی بتائیں، رمضان کی حقیقت بتائی ہے، ہم اس طریقے سے رمضان کا استقبال کریں اور رمضان میں اس طریقے سے عبادت کریں کہ جس میں تیری بھی عبادت ہو، تیرے بھی حق ادا ہو، بندوں کا بھی حق ادا ہو، مومنین کا بھی حق ادا ہو۔ اور جب ہم اس ماہ رمضان میں گزریں تو ہم ماہ رمضان میں جس طریقے سے ہم اس میں عبادت کریں، ہمیں توفیق دے کہ دوسرے والے مہینے جو رمضان المبارک کے بعد آئیں اس میں بھی ہم تیرے ویسے ہی عبادت گزار رہ سکیں جیسا کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک میں تھے۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی من اتبع الہدی۔